قرآن مجید راہ خدا میں خرچ کرنے، غریبوں کی مدد کرنے، مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی کرنے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کے فضائل سے معمور ہے۔ میں چند ایک جگہ کی آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس مال کی کیا مثال ہے؟ فرمایا کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہے، کسی شے کا بیج ہے، دانہ ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جب وہ دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر ایک 100 دانہ ہوتا ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ایک زمین میں بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہے، تو گویا بویا ہم نے ایک دانہ اور ملے ہمیں 700 دانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب ایسا ہی ہے کہ دیتے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ہیں، اللہ تعالیٰ 700 گنا ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور اضافہ کر دے۔ 700 پہ انتہا نہیں ہے، حصر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف 700 ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی قوت اور نیت کے خلوص کی وجہ سے 700 سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ خدا تو وسعتوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں تنگی نہیں ہے، وہ جود و بخشش فرمانے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ معطی ہے، مغنی ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، غنی کرنے والا ہے، وہ مالک کل ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو جو راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت آیت، ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت گنا بڑھا دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا۔ آیت مبارکہ کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، مال ہے خدا کا دیا ہوا، مال دینے کی توفیق ہے تو خدا کی دی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے خدا کو قرض دینے والا۔ جیسے کسی سچے آدمی کو قرض دیا جائے تو واپسی کا یقین ہوتا ہے کہ واپس ضرور ملے گا، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے سچا کون؟ اللہ تعالیٰ کو جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا، گویا اس نے خدا کو قرض دیا، اور جس نے خدا کو قرض دیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی واپس نہیں لوٹائے گا۔ فرمایا اضعافا کثیرہ، کئی گنا اس کو بڑھا دے گا، اس سے کئی گنا زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ واپس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم تھوڑا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا محبوب پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں جو چیز بچ گئی ہے اٹھا کے غریب کو دے دیں، کھانا کھایا سالن بچ گیا تو غریب کو دے دیں، کپڑے پہن کے پرانے ہو گئے تو اٹھا کے غریب کو دے دیں، استعمال کی شے اب ہماری شان کے لائق نہیں رہی تو اٹھا کے غریب کو دے دیں۔ قابل استعمال ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دینا منع ہے، یہ بھی دینا جائز ہے اور یہ بھی دینا چاہیے۔ پڑا ضائع ہونے سے بہتر ہے کسی غریب کے کام آ جائے۔ ایک سوٹ پرانا ہو گیا غریب تو پہن لے گا، کھانا چلے بچا ہوا ہے صحیح، غریب کے کام آ جائے گا، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ ہم صرف
پھٹی پرانی چیز ہی دیں گے، ہم بچی ہوئی چیز ہی اللہ کی راہ میں دیں گے، بلکہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، جو زیادہ اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، نفیس ہے، عالی شان ہے، اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے جو ہمیں پسند ہے۔ فرمایا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، جو شاید تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرو گے تو نیکی کے مرتبہ کمال تک پہنچ جاؤ گے۔